بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سنیں گے ایک ہندو لڑکی کی کہانی، کس طرح اس نے اسلام قبول کیا اور اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتی ہے کہ ہمارا خاندان ایک انتہائی قدامت پسند اور روایت پرست ہندو گھرانہ تھا، جہاں ہمارے بڑے مسلمانوں کے نام سے برہم ہو جایا کرتے تھے، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کا ذکر تک سننا بھی ہمارے گھر میں گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں یہ بات ازل سے ایک اٹل اصول کی طرح تھی کہ مسلمانوں سے میل جول، دوستی یا کسی بھی قسم کا انسانی تعلق ایک ناقابل معافی گناہ کے مترادف ہے، اور جو بھی اس اصول کو توڑنے کی کوشش کرتا اسے خاندان کے سخت ترین سزا کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے والدین ہمیں بچپن سے اس طرح کی سخت تربیت دیتے تھے کہ ہمارے لاشعور میں ان کے خلاف نفرت اور خوف کی ایک نہ ختم ہونے والی دیوار کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ اور دلچسپ اور عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے گھر میں لڑکیوں کو، یعنی کہ ہمارے جو گھر تھے ہندو برادری تھی، اس میں لڑکیوں کو ظاہری آزادی بہت زیادہ تھی۔ ہم اپنی مرضی کے جدید کپڑے پہن سکتے تھے، جو ہمیں پسند آتا تھا ہم پہنتے تھے، ہم جہاں چاہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جانا چاہتے تھے وہاں ہم جاتے تھے، اور ہمارے پاس اس دور کے جدید ترین موبائل فون بھی موجود تھے، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ لیکن یہ ساری آزادی ہمارے پاپا کی کڑی اور شک کی نگاہوں والی نگرانی میں رہتی تھی۔ ان کی نظر ہم پر رہتی تھی۔ ہمارے پاپا اس شہر کے نہایت بااثر، امیر اور ذمہ دار گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کے پاس دولت اور جائیداد کی کوئی کمی نہیں تھی، اور اس دولت اور رعب نے انہیں معاشرے میں ایک ایسا مقام دیا تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ ہمارے پاپا ہمیں، یعنی کہ مجھے اور میری بڑی بہن کاجل کو، اپنی آنکھوں کا تارا سمجھ کر بہت پیار سے پالتے تھے۔ ہم یعنی کہ دو بہنیں تھیں، میرا نام سپنا ہے اور میری بہن کا نام کاجل تھا۔ میرے ماں باپ نے کبھی ہمارے فرق نہیں کیا کہ ہم بیٹیاں ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ بیٹیاں اور بیٹے ایک برابر ہی ہوتے ہیں، اور اسی لاڈ پیار کی وجہ سے ہم دونوں بہنوں نے شہر کے بہترین تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، اور ڈھیر سارا پیسہ ہم پر خرچ کیا گیا تھا۔ کاجل اپنی مثال آپ تھی۔ وہ بے پناہ اور سحر انگیز حد تک خوبصورت تھی۔ اس کے نین و نقش، اس کی مسکراہٹ، اس کے انداز گفتگو ایسا تھا کہ جو بھی اسے ایک بار دیکھ لیتا تھا وہ مڑ کر ضرور دیکھتا تھا، پلٹ کر ضرور دیکھتا تھا۔ میں بھی دیکھنے میں بری نہیں تھی، خوبصورت تھی، لیکن کاجل جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ لیکن کاجل کی شخصیت میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی جو ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر قسم کی ظاہری آسائش موجود تھی، بہترین کھانا، عمدہ لباس، آرام دہ زندگی، مگر ان دیواروں کے بیچ ایک ایسی فرسودہ اور ظالمانہ سوچ تھی جو آنے والے وقتوں میں ہماری خوشیوں کو راکھ کا ڈھیر بنانے والی تھی، اور جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی، جبکہ کاجل تو یونیورسٹی کی سطح پر پہنچ چکی تھی۔ تو اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جو ہم نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ہماری زندگی کا سکون جو تھا وہ آہستہ آہستہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا تھا، اور مشکلات نے ہماری زندگی کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کاجل یونیورسٹی کے دوران ایک مسلمان لڑکے سے دل ہی دل میں محبت کر بیٹھی، اور یہ محض محبت ایک وقتی جذباتی کیفیت یا شوق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا گہرا اور پاکیزہ تعلق بن چکا تھا جسے کاجل اپنی زندگی کا حتمی مقصد اور اپنی روح کی پیاس سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ ایک قدم بھی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، اور ایک دن جب کاجل یونیورسٹی سے گھر آئی تو اس نے غیر متوقع طور پر ہمت جمع کی اور پاپا کے سامنے اپنے اس فیصلے کا برملا اظہار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ وہ ایک مسلمان لڑکے کو پسند کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اسے ہندو مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ الفاظ جیسے ہی پاپا کے کانوں میں پڑے کہ وہ ایک لڑکے کے پیچھے مسلمان ہونا چاہتی ہے، تو پورے گھر میں ایک شدید زلزلہ سا آ گیا اور فضا میں ایک خاموشی سی چھا گئی۔ وہ پاپا جو ہمیں پلکوں پر بٹھاتے تھے، جو ہماری ایک مسکراہٹ کے لیے دنیا ادھر سے ادھر کر دیتے تھے لیکن ہمیں پریشان نہیں ہونے دیتے تھے، وہ ایک لمحے میں ایک خونخوار جلاد بن گئے۔ ہم جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ ان کے چہرے کا رنگ سرخ سے سیاہ ہو گیا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا،
اور وہ غصے سے کانپتے ہوئے کاجل پر بری طرح چیخنے چلانے لگے۔ انہوں نے فوراً کاجل کو گھر میں قید کر دیا، دروازہ بند کر دیا گیا، لاک کر دیا گیا اور اس کا باہر نکلنا بند کر دیا گیا۔ اس کا موبائل فون تک چھین لیا گیا اور اسے دھمکی دی گئی کہ اگر اس نے گھر کی دہلیز پار کی، گھر سے باہر نکلی تو اس لڑکے سے دوبارہ کوئی رابطہ کرنے کی اس نے کوشش کی تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر اسے گھر کے کسی کونے میں پھینک دیں گے اور پھر اسے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ گھر کے سارے لوگ اس سے تعلق ختم کر دیں گے۔ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کا ماحول ایک قبرستان کی خاموشی میں تبدیل ہو گیا تھا، جہاں ہر کوئی سہمے ہوئے رہنے لگا تھا۔ ہماری ممی جو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے حق میں رہتی تھیں، ان کے بارے میں بات کرتی تھیں، جن کا دل کاجل کے لیے روتا تھا، اب بے بسی اور مجبوری کے عالم میں صرف اپنے کمرے میں چھپ کر روتی رہتی تھیں، دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی تھیں، کیونکہ وہ بھی پاپا کے غضب سے ڈرتی رہتی تھی۔ پاپا نے کاجل کے تمام باہر کے رابطے منقطع کر دیے، اسے ایک ویران کمرے میں قید کر دیا گیا اور اس کا کھانا تک وہیں پہنچایا جانے لگا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ میں کاجل کو اس حالت میں دیکھ کر شدید ذہنی اور جذباتی کرب میں مبتلا تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کاجل کا یہ دکھ دیکھنا، اسے روز بروز کمزور ہوتے دیکھنا، اسے روتے دیکھنا میرے لیے بھی کسی بڑی اذیت سے کم نہیں تھا۔ وہ میری بڑی بہن تھی، لیکن ہم سب بے بس تھے۔ کاجل نے اتنے دباؤ کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری، وہ اپنے ارادے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کے برعکس اس کا عزم اور ارادہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید پختہ اور مضبوط ہوتا گیا، اور وہ لڑکا جسے وہ پسند کرتی تھی وہ مالی لحاظ سے بہت مضبوط تھا۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو میرے باپ نے ایک لمحہ ضائع کیے اسے مروا دینا تھا۔ ایک دن اس نے پاپا کے سامنے آ کر صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہو کر اسی لڑکے سے شادی کرے گی، چاہے دنیا کی ادھر ہو جائے، چاہے آپ اس پر جتنا مرضی ظلم کر لیں۔ اگر پاپا نے اسے قبول نہ کیا تو وہ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر، یعنی کہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی، اس کے بعد اس گھر کی شکل دوبارہ کبھی نہیں دیکھے گی۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ پاپا کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ان کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ انہوں نے کاجل کی مرضی، اس کی چیخو پکار کے خلاف اس کے لیے ایک دوسرا رشتہ طے کر دیا اور فوراً سے بات پکی کر دی، اور اس پر ہر ممکن دباؤ ڈالا گیا کہ وہ اس اجنبی شخص سے شادی کے لیے ہاں کر دے۔ پہلے تو ماں باپ اتنی آزادی دیتے ہیں اور پھر اپنی سوچ ان بچوں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن اس کے سر پر پستول رکھ کر اسے مجبور کرنے کی کوشش کی کہ وہ زبان سے ہاں کہے۔ کاجل نے موت کو گلے لگانا قبول کیا، مگر اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں ہر روز نئے ہنگامے ہوتے، پاپا کی غصے بھری چیخیں، گھر کے ملازمین کی پریشانی اور میری ممی کی سسکیاں گھر کی دیواروں میں گھلی رہتی تھیں۔ ایک منحوس رات، بحث و تکرار اتنی بڑھ گئی کہ اچانک میرے پاپا خاموش ہو گئے اور ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اٹھے اور انہوں نے کاجل کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہم سب حیران ہو کر پاپا کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے اس کے ماتھے کو پیار سے چوما اور بہت ہی نرم اور دھیمے لہجے میں کہا تھا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بات کا فیصلہ کل صبح ٹھنڈے دماغ سے کریں گے۔ پھر پاپا نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا، اور یہ اچانک تبدیلی اتنی عجیب اور غیر متوقع تھی کہ ہمیں لگا کہ شاید پاپا کا سخت دل پگھل گیا ہے اور اب وہ ہماری خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈنے لگے ہیں۔ لیکن ممی کا دل بہت بے چین اور مضطرب تھا۔ انہوں نے اتنی زندگی میرے باپ کے ساتھ گزاری تھی، وہ جانتی تھی ان کو۔ وہ پاپا کے اس بدلے ہوئے اور مصنوعی رویے کو دیکھ کر اندر ہی اندر لرز رہی تھیں اور کسی بڑی قیامت کا پیش خیمہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل کاجل کے کمرے کے چکر لگاتی رہیں، یہاں تک کہ اس کے کمرے کے باہر بیٹھی رہیں، اسے کاجل سے منت سماجت کرتی رہیں کہ خدارا میری بچی اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں نے بھی ممی کو کاجل کے کمرے کے باہر سرد فرش پر بیٹھے دیکھا تو انہیں زبردستی اٹھا کر ان کے کمرے تک پہنچایا، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ تب تک بظاہر گھر میں ایک مصنوعی سکون چھایا ہوا تھا، مگر طوفان اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو گھر میں ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی قبرستان میں ہوتی ہے۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ جب میں نے ڈرتے ڈرتے باہر نکل کر دیکھا، کیونکہ میں کمرے میں تھی اور مجھے ہلکے سے شور کی آواز آئی، میں نے دیکھا کہ گھر کے بڑے ہال میں کاجل تھی،
जो चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके जसदे खाकी पर एक सफ़ेद कफन लपेटा गया था, जिसे देखकर मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया कि चंद घंटों में ये क्या हो गया। घर में सिर्फ चंद 15-20 करीबी रिश्तेदार थे जो हमारे अपने खून के रिश्ते थे, और सब सरगोशियों में इंतहाई एहतियात से कह रहे थे कि उसे सुबह 5 बजे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो जानबर ना हो सकी। ऐसा कैसे हो सकता था? वो बिल्कुल ठीक ठाक रात कमरे में गई थी। मेरी दुनिया एक लम्हे में उजड़ गई। मेरे सामने मेरी बहन की लाश पड़ी थी और मैं सदमे और दुख से पागल हो रही थी कि अभी रात को तो वो बिल्कुल ठीक थी, मेरे साथ हंसी मजाक कर रही थी कि पापा मान गए, तो फिर इतनी जल्दी शमशान घाट जाने की, लकड़ी के इंतज़ाम की और दीगर तमाम रसूमात की तैयारियां रातों रात कैसे मुकम्मल हो गई थी। पापा की बेताबी और उनके चेहरे पर मौजूद एक सफाकाना सुकून ये बता रहा था कि इस अचानक मौत के पीछे कोई गहरा और भयानक राज छुपा हुआ है। उन्होंने रात रात ही सारा इंतज़ामात कर लिया था। जब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे तो मैं मम्मी से लिपट कर ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैं माँ से पूछने लगी तो मम्मी ने पहले तो खामोशी इख्तियार की। खामोशी से पत्थर चेहरा लिए वो मेरी आंखों में देखती रहीं और फिर मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि तुम्हारे पापा ने अपनी अना, अपनी झूठी इज्जत और ख़ानदानी वक़ार की खातिर काजुल का गला दबाकर उसे हमेशा के लिए मार डाला। मैं तुम्हें कहती थी ना कि कुछ होने वाला है, और वो देख लो वो हो गया। तुमने रात को मुझे काजुल के दरवाजे के आगे से क्यों उठाया? इस घिनौनी साजिश में पापा के भाई यानी मेरे ताया और चचा भी उनके साथ बराबर के शरीक थे। उन्होंने मिलकर काजुल को दबोचा था, उसका गला दबाया था। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरे बाप ने अपने भाइयों के साथ मिलकर मेरी बहन की जान ले ली थी। मैं समझ गई कि अब ये घर हमारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कत्लगाह थी जहाँ मेरी अपनी ही बहन को मेरे सगे बाप ने बेदर्दी से मार डाला था और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी। काजल की दर्दनाक, बेईमाना और अचानक मौत के बाद हमारे घर की फ़िज़ा में एक मुर्दा, खौफनाक और दम घुटने वाला सुकून छा गया था। घर का हर कोना, हर दीवार और हर कमरा काजल की यादों से बोझल हो चुका था, और ऐसा महसूस होता था जैसे पूरे घर में मौत का साया मंडला रहा हो और जैसे अगले ही लम्हे कुछ हो जाएगा। मैंने इस अलमनाक वाक़े के बाद से हंसना, बोलना और किसी से मेल मिलाप रखना तकरीबन मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये अचानक से हमारे घर में हो क्या गया था। मेरी ज़िंदगी का महवर अब सिर्फ एक खालीपन, शदीद उदासी और भयानक मंजर रह गया था जो मैंने काजल की मौत के वक्त देखा था। उसके साकत और खामोश और पीले चेहरे को देखा था। मेरे पापा, जिन्होंने अपनी ही सगी बेटी के खून से अपने हाथ रंगे थे, वो अपने इस घिनौनी जुर्म के बाद पछतावे की बजाय अपनी जायदाद, अपने कारोबार, अपनी समाजी हैसियत की दुनिया में पहले से भी ज़्यादा सफाकाना तरीके से मगन हो चुके थे। उन्हें तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा था कि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी बड़ी बेटी की जान ले ली थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो रोज़ाना की तरह अपने काम पर जाते, लोगों से मिलते, हंसते मुस्कुराते, जैसे उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई ही ना हो। मम्मी को अब सिर्फ मेरी जान का बहुत ज़्यादा डर और शदीद फ़िक्र लाहक हो गई थी। उन्हें हर वक्त मेरा वहम सताता रहता था, क्योंकि ख़ानदान की 2 फूल जैसी बेटियों में से अब सिर्फ मैं ही एक ज़िंदा बची थी, और मेरी मम्मी हर वक्त मुझे अपनी नज़रों के सामने रखना चाहती थी। मम्मी अक्सर मेरी खामोशी और बेजान हालत को देखकर अंदर ही अंदर तड़प उठती और मुझे समझाने की कोशिश करती। मुझे अपने पास बिठाती और काजल के बचपन की शरारतें, उसका हंसना, उसकी वो मासूम बातें सुनाती जो उसकी मौत की गवाही देती थी। शायद मेरी माँ मुझे ऐसी बातें समझाकर डरा रही थी कि मैं अपनी बहन की तरह कोई ऐसा कदम ना उठा लूँ। मम्मी मुझे हर वक्त ये डराती और शिद्दत से तलकीन करती कि मैं ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती ना करूं जो मेरी बहन कर बैठी थी। मैं कभी किसी गैर मज़हब के शख्स की तरफ आंख उठाकर भी ना देखूं, क्योंकि उन्हें गहरा डर था कि कहीं मेरा अंजाम भी मेरी बहन जैसा ना हो जाए। उधर मेरे बाप ने ख़ानदान के वक़ार और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ और माशरे में अपनी नाक कटने से बचाने के लिए और फ़ौरन से मेरे रिश्ते का ऐलान कर दिया था, या शायद उनके दिल में खौफ बैठ गया था कि कहीं काजुल की तरह मैं भी इसी रास्ते पर न चल पड़ूँ। उन्होंने जल्दी से मेरे ताया के बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई, हर तरफ रौनकें लगने लगी, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी बगावत, शदीद तन्हाई और मौत की सी कैफियत का एहसास शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था।
مجھے اپنی زندگی کے باقی دن ایک قیدی کی طرح گزرتے ہوئے دکھائی دینے لگے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اپنے باپ سے دوری اختیار کر لی تھی۔ مجھے ان کی محبت میں بناوٹ نظر آتی تھی۔ میری زندگی کا اگلا موڑ ایک حادثے کے روپ میں آیا جس نے میری بھی قسمت کا دھاوا ہی بدل کر رکھ دیا۔ جب میں اپنے کالج کے آخری پیپرز دے کر باہر نکلی تو اچانک ایک لڑکا میرا بیگ چھین کر تیزی سے بھاگ نکلا تھا، کیونکہ وہاں رش بہت زیادہ تھا۔ مجھے نہیں پتہ چلا جس میں اس بیگ کے اندر میرا قیمتی موبائل فون، میرے پیسے اور میری تمام ضروری اشیاء موجود تھی۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں گھر کیسے پہنچوں اور اپنے پاپا کے غصے کا سامنا کیسے کروں۔ تبھی دور کھڑے ایک نوجوان نے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں رو رہی تھی اور میں بہت پریشان تھی، اور ایسا میرے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ دور کھڑا ایک نوجوان جس کی نظر میری طرف پڑی اور وہ پھر میری جانب بڑھا، وہ آصف تھا، ایک نہایت خوش شکل، باوقار، ذہین اور ہمدرد انسان جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور جب میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو اس نے نہ صرف مجھے تسلی دی بلکہ عزت کے ساتھ ایک رکشے میں بٹھا کر میرے گھر کے قریب تک پہنچا دیا تھا تاکہ میں بھی کسی طرح کی بدنامی سے بچ سکوں، اور وہ خود واپس چلا گیا۔ اگلے دن پھر کالج میں ہماری ملاقات ہوئی۔ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسی دن ہم نے نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا تھا۔ اگلے 3 مہینوں تک ہماری دوستی روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا مسلمان ہے، لیکن میں پھر بھی بے بس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی بہن کا انجام بھی یاد آتا تھا، مگر میرے بس میں کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی زندگی، اپنی سوچوں، اپنی خوابوں کے بارے میں بتاتا اور میں اسے اپنی بہن کاجل کا دردناک اور خوفناک کہانی سناتی تھی، جسے سن کر وہ اکثر آپ دیدہ ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے بتایا کہ میرے پاپا نے اپنی انا کی خاطر کاجل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سن کر اس کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے مجھے بار بار یقین دلایا کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اور ہر حال میں میری حفاظت کرے گا۔ جب میری شادی میں تقریباً 1 ہفتہ رہ گیا تو میں نے آصف کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس سے آخری فیصلہ مانگا۔ میں نے اسے کہا کہ صاف بات کرو، اگر مجھے قبول کر سکتے ہو، میری حفاظت کر سکتے ہو، مجھے عزت دے سکتے ہو تو میں یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اور اگر تم میرے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے، میری حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر میں اپنے باپ کے کیے ہوئے رشتے کو خاموشی سے قبول کر لوں گی، جو کہ میرے لیے موت کے مترادف ہے، اور میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اب جو تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ آصف نے مجھے ساتھ لگا کر کہا کہ وہ مجھے کسی بھی حال میں خوش رکھے گا اور میری دنیا بدل دے گا، اور میرے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ میں نے ایک رات سوچ سمجھ کر سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا اور اپنے گھر سے نکل آئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ سے بات ہی نہیں کی، ان سے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ میں نے اپنی بہن کا انجام دیکھ رکھا تھا۔ میں نے اپنے کپڑے لیے اور گھر سے نکل آئی۔ جہاں آصف میرا انتظار کر رہا تھا، سیدھا مجھے ایک مقامی مسجد میں لے گیا، جہاں پہلے میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور پھر ہم دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ جب آصف مجھے اپنے گھر لے کر گیا تو وہاں کا ماحول انتہائی کشیدہ اور خوفناک تھا۔ اس کے والدین اور بہنوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ غصے سے بھر گئے اور آصف کو برا بھلا کہنے لگے، اور خاص طور پر اس کے والد، جو ایک انتہائی روایتی اور سخت گیر سوچ کے مالک تھے۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میں پہلے ایک ہندو لڑکی تھی اور اب مسلمان ہو کر نکاح کیا ہے تو وہ مزید طیش میں آ گئے۔ وہ مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں، حالانکہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی تھی۔ وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے آصف کو شدید دھمکی دی کہ یا تو مجھے ابھی اسی وقت یہاں گھر سے نکال دے یا پھر تم بھی اس گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ وہ کسی بھی صورت اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ آصف کی ماں نے کچھ نرمی دکھائی، انہوں نے اپنے شوہر کو سمجھانا چاہا، مگر میرے سسر نے یہ صاف کہہ کر ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کہ میں نے ایک بااثر اور مالدار ہندو خاندان سے دشمنی مول نہیں لینی اور وہ اپنی اولاد کو اس خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو بہت مالدار ہیں اور وہ خواہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ ہم دونوں اس رات بے گھر ہو گئے تھے، مگر
मगर हमारे पास एक दूसरे का साथ था और अल्लाह पर भरोसा था। आसफ़ ने अपने एक पुराने दोस्त से राब्ता किया और हम शहर से बहुत दूर एक छोटे से किराए के घर में मुंतकिल हो गए। आसफ़ के दोस्त ने उसका बहुत साथ दिया और आसफ़ बहुत नेक सीरत इंसान था। वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता था, तिलावत करता था और मुझे भी अब अपने साथ इस तिलावत में शामिल करने लगा था और न जाने क्यों मुझे भी अब इस तिलावत से सुकून मिलना शुरू हो गया था। उसने मज़दूरी करना शुरू कर दी। जो कुछ भी लाता था हम उसी में खुश रहते थे। अगर ज़िंदगी बहुत सख्त थी, आहिस्ता आहिस्ता हमने बर्तन और थोड़ा बहुत सामान जमा किया, क्योंकि हमारे पास ना कोई बर्तन था और ना ही कोई सामान था। यहाँ तक कि आसफ़ को एक फैक्ट्री में मुस्तकिल तौर पर काम मिल गया। अब हमारी ज़िंदगी में सुकून आने लगा था, हम खुश थे। और फिर एक दिन अल्लाह ने हमें औलाद की खुशखबरी भी दी, जो हमारे लिए किसी बड़े तोहफ़े से कम नहीं थी। उस बात पर हमने अल्लाह का बहुत शुक्र गुज़ार हुए हैं। ये हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में पहली खुशी की खबर थी। और तकरीबन 8 माह गुज़रने के बाद जब मैंने 2 प्यारी बेटियों को जन्म दिया तो आसफ़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। तब भी हम उसी किराए के घर में थे। अल्लाह की रहमत से आसफ़ की तनख्वाह में भी इजाफ़ा हो गया। वो बेटियाँ हमारे घर में इतना उनका आना अच्छा साबित हुआ कि बाप की सैलरी में इजाफ़ा हो गया और हमारी ज़िंदगी का मयार बहुत बेहतर हो गया। हम एक छोटे से खुशहाल ख़ानदान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर हमारी ये खुशी बहुत मुख्तसर और आर्जी साबित हुई। एक रात जब आसफ़ ड्यूटी से लौटा तो उसकी आंखों में शदीद खौफ था। उसने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से कुछ अजनबी लोग हमारे घर की निगरानी कर रहे हैं और उसे कुछ लोगों पर शक हो रहा है। मुझे मेरे बाप की तरफ से भी ख़तरे की शदीद बू आ रही थी। न जाने मेरे दिल में भी एक अजीब सा डर रहने लगा था कि वो शायद हमें ढूंढ चुके होंगे। हमने रातों रात वो घर छोड़ने का फ़ैसला किया, जिसके बाद आसिफ़ ने अपने एक दोस्त की मदद से हमें कहीं और मुंतकिल करने का इरादा कर लिया था। लेकिन उससे पहले उसने अपने एक करीबी साथी को फ़ोन करके मिन्नत की कि वो हमारे दोनों बेटियों को अपने पास बाहिफाजत रख लें, क्योंकि हमें शदीद ख़तरा है। मेरी बच्चियां छोटी थीं, मेरे किसी के पास देने को रखने को भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन जब वो हमारी बच्चियों को लेने के लिए आए तो मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था और मुझे महसूस हुआ कि जैसे आसफ़ को पता हो कि अब कुछ होने वाला है। आसफ़ के दिल में कोई बात थी कि वो ख़तरे को भांप चुका था, लेकिन वो मुझे नहीं बता रहा था। वो मुझसे कुछ छुपा रहा था। शायद ही वो इसीलिए वो बच्चियों का इंतज़ाम कर रहा था। मुझे नहीं बता रहा था कि मैं डर ना जाऊँ। बच्चियों के जाते ही अचानक पुलिस ने हमारा घर घेर लिया और हमें गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे पापा के हवाले कर दिया गया, जबकि आसफ़ को पुलिस की गाड़ी में डाल कर ले जाया गया। मैंने पापा के पाँव पकड़ लिए, अपनी बेटियों और शौहर की जान बख्शी की फरियाद की। मैंने कहा कि आप मेरे साथ जो मर्ज़ी सलूक करें, लेकिन मेरे बच्चों और मेरे शौहर को बख्श दें। लेकिन मेरे बाप का दिल पत्थर का हो चुका था। उन्होंने मुझे बालों से पकड़ा और एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ ज़िंदगी का कोई निशान नहीं था। शाम के वक्त मेरी मम्मी मेरे पास आई। उनकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। एक बेटी को तो उन्होंने अपने सामने जान से जाते देखा था और दूसरी इन हालात में आ चुकी थी। मम्मी ने मेरे हाथों को चूम कर कहा कि तुम दोनों ने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। अब मैं ज़िंदगी में ही औलाद की मोहब्बत से महरूम हो गई हूँ और मैं अकेली हो गई हूँ। लेकिन मम्मी ने मुझे एक ऐसी हकीकत बताई जिसने मेरे दिल को लर्जा कर रख दिया। मुझे लगता था कि मेरा बाप मुझे भी जान से मार देगा, लेकिन माँ ने बताया कि पापा मुझे नहीं मार सकते। वो इसलिए कि अगर मैं मर गई तो मेरे बाप की सारी जायदाद उनके भाइयों के बच्चों को चली जाएगी और पापा अपनी दौलत का एक पैसा भी किसी और के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसलिए मेरी माँ को यकीन था कि वो मुझे मारेंगे नहीं, बल्कि मुझे मारने की बजाय पूरी ज़िंदगी इसी कोठड़ी में कैद रखेंगे, ताकि मैं अपनी गलती की सज़ा रोज़ जी कर भुगत सकूँ। मुझे समझ आ गया था कि मेरी ज़िंदगी का मकसद अब सिर्फ़ उनकी दौलत की हिफाजत है। मेरे बाप को मुझसे मोहब्बत नहीं रही थी और ये बात मुझे बड़ी तकलीफ़ देती थी। मेरी आज़ादी, मेरी बेटियां, मेरा शौहर, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया था और ये कैद अब कभी ख़त्म नहीं होगी। बस यही सोचते सोचते मैं ज़िंदगी के दिन काट रही थी। मेरी हालत इस कैद खाने में रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी और हर पल मुझे अपनी दोनों मासूम बेटियां और अपने शौहर आसफ़ की शदीद फ़िक्र खाए जा रही थी कि न जाने मेरे बाप ने उन लोगों के साथ क्या सलूक किया होगा। जब मेरी मम्मी मेरे पास कमरे में आती तो मैं उनके पाँव पकड़कर अपनी बेटियों के लिए रोती थी। मैं मिन्नतें करती थी कि माँ, जिस तरह मैं आपकी बेटी हूँ इसी तरह मेरी 2 बेटियाँ हैं, खुदा के लिए उन पर रहम खाएं।
ورنہ میرے باپ بھی مجھے مار ڈالیں گے۔ اور میں ہر وقت اسی سوچ میں ڈوبی رہتی تھی کہ میرے پاپا نے نہ جانے آصف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، کیا واقعی بھی انہوں نے اسے مار دیا ہوگا یا وہ کہیں زندہ ہے۔ میری ماں میری حالت دیکھتی تھی تو اسے مجھ پر ترس آتا تھا۔ ایک دن میری حالت دیکھ کر میری ماں کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے تلقین کی کہ اپنے باپ کے سامنے ڈرامہ کرو اور یہ ظاہر کرو کہ میں اپنے مسلمان ہونے کے فیصلے سے تائب ہو چکی ہوں اور میں یہاں قید میں رہ کر اب بے بس ہو چکی ہوں اور میں اپنے شوہر کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور اپنی بچیوں سے بھی آزاد ہونا چاہتی ہوں، اور میں آپ جو چاہیں گے میں ماننے کو تیار ہوں، آپ کا ہر فیصلہ مجھے منظور ہے۔ ممی نے وعدہ کیا کہ اگر میں نے پاپا کا دل جیت لیا، انہیں مجھ پر اعتبار آ گیا تو وہ انہوں نے بدل جانے کا میرے کا یقین کر لیا تو وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اور میری بیٹیوں کو اس گھر سے نکالنے کا راستہ ڈھونڈ لیں گی تاکہ میں کسی ایسی جگہ جا سکوں جہاں میرا باپ ہمیں دوبارہ کبھی نہ ڈھونڈ سکے۔ اپنی بیٹیوں کی زندگی بچانے کی خاطر میں نے اپنی ماں کا مشورہ مان لیا۔ جب بھی پاپا گھر آتے تو میں ان کے پاؤں پکڑ لیتی، وہ میرے پاس آتے تو میں پاؤں پکڑتی، روتے ہوئے ان سے معافی مانگتی اور کہتی کہ میں اپنے مسلمان ہونے کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، میں دوبارہ سے ہندو مذہب میں آنے کے لیے تیار ہوں اور جہاں وہ میری شادی کریں گے میں مان جاؤں گی۔ میرے باپ کو میری اس اچانک تبدیلی پر کچھ شک تو ہوا تھا، لیکن جب میں مسلسل ایک ہی بات کرتی تھی اور میری طبیعت بھی خراب ہو رہی تھی تو اب میری ماں بھی میری مسلسل حمایت کر رہی تھی تو ان کا غصہ آہستہ سے کم ہوا اور مجھ پر کچھ سختیاں کم ہونے لگی تھی۔ اب جو دروازہ ہر وقت بند رہتا تھا کبھی کبھی کھول دیا جاتا تھا۔ اسی دوران ممی نے ہم سائے میں رہنے والی جو ہماری پڑوسن تھی ایک خاتون کے ذریعے مجھے ایک موبائل فون فراہم کیا تاکہ میں اپنے شوہر اپنی بیٹیوں کا سراغ لگا سکوں۔ لرزتے ہاتھوں سے میں نے اپنی ساس کا نمبر ملایا جو کہ مجھے یاد تھا کیونکہ میرا شوہر اکثر اپنی ماں سے بات کیا کرتا تھا۔ اس کا باپ تو اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا لیکن ماں کبھی کبھی فون کیا کرتی تھی۔ دوسری طرف سے جو جواب ملا اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ میری ساس نے مجھے پہچانتے ہی مجھے کوسنا شروع کر دیا، مجھے باتیں سنانے شروع کر دی، کہنے لگی کہ میری وجہ سے ان کے اکلوتے بیٹے آصف کو جان سے مار دیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بد دعائیں دینا شروع کر دی اور کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تمہیں گھر سے نکال دیتی، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا چلا گیا، میں کبھی بھی اپنے بیٹے کو تمہارے ساتھ نہ جانے دیتی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ پاپا نے آصف کو قتل کرا دیا ہے، کیونکہ میرا باپ کسی بھی غریب پر ظلم کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ تو غریب آدمی تھا، جان سے مارا گیا ہوگا اور میں اس دکھ کے مارے کئی دن تک نیم مردہ حالت میں پڑی رہی۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر شوہر تو چلا گیا مگر میری بیٹیاں کہاں ہیں، کیا وہ لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں؟ چند دن بعد میری ممی میرے پاس آئی اور مجھے ایک ایسی خوشخبری دی جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ ممی نے بتایا کہ انہوں نے چپکے سے نہ صرف میرا بلکہ میری دونوں بیٹیوں کا پاسپورٹ بھی بنوا لیا ہے اور اب وہ مجھے آج ہی رات اسی گھر سے نکال دیں گی، اور یہ کام میرے ماموں نے کیا تھا۔ ممی نے اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے ماموں کو واسطہ دے کر میری بیٹیوں کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی تھی، اور میرے چھوٹے ماموں بہت اچھے تھے، ہم سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور آج رات ماموں مجھے اور میری بیٹیوں کو لے کر ملک سے باہر چلے جائیں گے جہاں وہ خود کام کرتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میری ماں نے مجھے روتے ہوئے سینے سے لگایا اور کہا کہ اب تم جہاں جاؤ گی تمہارے پاپا تمہیں کبھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے، اور آج کی رات میں انہیں نشہ دے کر سلا دوں گی تاکہ تم آرام سے اس جگہ پہنچ سکو۔ میں بس وہاں جا کر اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنا اور کبھی کبھی اس نمبر پر مجھے فون کر لیا کرنا۔ یہ ایک ماں کی طرف سے اپنی بیٹی کو زندگی کا تحفہ دینے کا آخری لمحہ تھا۔ جس کے بعد میں نے بھاری دل کے ساتھ اپنی ماں کو الوداع کیا تھا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرے ماموں مجھے اور میرے بچوں کو لے کر سیدھا ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں سے ہم امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ شروع کے دن بہت مشکل تھے کیونکہ یہاں پر آ کر سیٹ ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری کیونکہ اب تو میں ایک ماں تھی اور مجھے اپنی بچیوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ ماموں نے مجھے ایک ہوٹل پر کام پر لگوا دیا جہاں ہم نے ہوٹل کے اندر ہی ایک کمرے میں اپنی نئی زندگی شروع کر دی تھی۔ میں نے دن رات سخت محنت کی، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوانا شروع کر دی اور اپنی محنت سے ایک کامیاب زندگی کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی۔ لیکن ان تمام برسوں میں میرے دل کا ایک کونا ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، مجھے ایک پل کے لیے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ میرا شوہر اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ ضرور کہیں زندہ ہے، سانس لے رہا ہے۔ میرا دل بار بار یہی کہتا تھا کہ کیونکہ میں نے اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ کہیں زندہ ہے اور ایک دن اچانک سے میرے سامنے آ جائے گا۔ دل کی یہ امید چاہے میں اسے کتنا بھی توڑنے کی کوشش کرتی تھی ٹوٹتی نہیں تھی۔
اسی دوران مجھے ایک اور بڑا صدمہ پہنچا جب مجھے خبر ملی کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اب میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ پیچھے میری ماں پہلے زندہ تھی، جو مجھے دعاؤں میں یاد رکھتی تھی، کیونکہ میں اپنے اب ملک تو میں واپس جا نہیں سکتی تھی۔ وہاں میری ایک اور لڑکی سے دوستی ہو گئی جو خود بھی میری طرح مسلمان تھی، اور اسے بھی اسی قسم کے سماجی اور خاندانی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہم جیسی لڑکیاں نہ تو ہندوؤں میں قابل قبول رہتی ہیں اور نہ ہی مسلمان خاندان پھر ہمیں مکمل طور پر اپناتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہندو خاندان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو فیملیز اسلام قبول کر لیتی ہیں انہیں پھر کوئی بھی نہیں اپناتا، نہ ہندو خاندان والے اور نہ مسلمان۔ اور یہی تلخ حقیقت ہم دونوں کے زخموں کو تازہ کر دیتی تھی۔ لیکن ایک دن میں نے دوبارہ ہمت کی اور اپنی ساس کے پرانے نمبر پر کال کر دی۔ جیسے ہی میں نے کال کی، اس بار کال میری نند نے اٹھائی تھی، کیونکہ میری ساس اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میری نند نے مجھے فون پر بتایا کہ میری ساس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ ماں تو بیٹے کے دکھ میں ہی چل بسی ہے۔ میں نے انتہائی کرب اور امید کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنی نند سے وہی سوال کیا تھا جو روز میں خود سے کرتی تھی اور جو برسوں سے میرے دل میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں نے واقعی آصف کی لاش دیکھی تھی؟ کیا میرے باپ نے سچ مچ مار ڈالا تھا اس کو؟ خدا کے لیے مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے اکثر خوابوں میں آصف کو دیکھا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو مجھے آواز دیتا ہے وہ زندہ ہے اور مجھے بلاتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی میری بات سن کر، اور ان کی خاموشی نے میرے ذہن میں ایک نئی کھڑکی کھول دی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے بار بار پوچھا، پھر آخر میری نند نے وہ بات کی کہ آصف زندہ ہے، مگر اس کا زندہ ہونا یا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے۔ یہ بات میرے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے دل نے مجھے صحیح گواہی دی تھی، میرا شوہر سچ میں زندہ تھا۔ جب اس نے بتایا کہ میرے پاپا نے آصف کی دونوں ٹانگیں تڑوا دی تھی، دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگوا دی تھیں اور اسے مردہ سمجھ کر سڑک پر پھینک دیا تھا، تو یہ بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آیا۔ وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ کچھ لوگوں نے اسے بروقت ہاسپٹل پہنچا دیا تھا اور اس کی جان بچ گئی تھی، مگر وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔ میری نند نے بتایا کہ ہم نے جھوٹ صرف اسی لیے بولا تھا تاکہ ہم اس حقیقت کو جی سکیں کہ ہمارا بھائی کم از کم زندہ تو ہے۔ اگر ہم تمہیں اس بارے میں بتا دیتے اور تمہارے باپ کو پتہ چل جاتا تو وہ ہمارے بھائی کو مار دیتے۔ اسی لیے انہوں نے آصف کو بھی بتایا تھا کہ میں مر چکی ہوں، میرے پاپا نے مجھے مار دیا ہے تاکہ وہ بھی زندہ رہنے کی کوئی امید، اسے بھی میرے زندہ ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔ یہ سوچ سن کر مجھے ایک عجیب سی اذیت اور ساتھ میں ایک سکون ملا تھا کہ میرا جیون ساتھی جیسا بھی ہے زندہ ہے۔ میں نے فوراً سے فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنے پاس لاؤں گی، اس کا علاج کرواؤں گی، اسے نئی زندگی دوں گی۔ میں نے اپنی 7 سالہ بیٹیوں کو اپنی اسی دوست کے پاس چھوڑا اور 15 دن کے لیے خود پاکستان پہنچ گئی۔ اپنے سسرال جا کر جب میں نے آصف کو ایک کمرے میں بند ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ وہ شخص جو ہر وقت ہرا بھرا اور خوبصورت اس طرح ہنستا مسکراتا دکھائی دیتا تھا، آج پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اچانک سے ہل گیا اور یقین نہیں کر پا رہا تھا اور اپنے کانپتے کمزور ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھو کر دیکھ رہا تھا کہ میں سچ میں زندہ ہوں یا کوئی خواب ہوں، کیونکہ اسے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ میں مر چکی ہوں۔ اس وقت میری نندیں بھی شادی کے بعد اپنے گھروں کو جا چکی تھیں اور میرے سسر بوڑھے اور تنہا ہو چکے تھے۔ میں نے وہاں اپنی ساری جمع پونجی جو میں نے جمع کر رکھی تھی لگا دی اور لگا کر پاسپورٹ اور علاج کے تمام کاغذات تیار کیے۔ اس دوران میں نے کافی چھٹی بڑھائی جس میں مجھے 2 ماہ لگ گئے، مگر آخر کار میں اپنے شوہر اور سسر کو وہاں اپنے ساتھ امریکہ لے آئی تھی۔ امریکہ میں ہم نے ایک کرائے کا مکان لیا اور میں نے آصف کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اب میرے میں ڈبل ہمت آ گئی تھی کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹروں نے کہا کہ پاؤں کی ہڈیاں اب جڑ نہیں سکتی کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے، اگر ٹائم پر علاج کیا جاتا تو شاید، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور اسے سہارے کے لیے لکڑی کی ٹانگیں لگوا دی تاکہ وہ کم از کم اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، میرے ساتھ چل سکے۔ میں نے اس کے اندر جینے کی نئی امنگ پیدا کی اور اس نے جب اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک نئی زندگی کا اسے احساس ہوا۔ اب ہماری ایک چھوٹی سی مکمل فیملی تھی اور اپنے شوہر کا سہارا میں خود تھی، اور آصف مجھے اور اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر اب مسکرانے لگا تھا، وہ جینے لگا تھا اور تھوڑا سا سہارا لے کر چلنے بھی لگا تھا۔ میری زندگی کا مقصد اب صرف اور صرف اپنی فیملی کی خوشی بن چکا تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے میرے باپ کا خیال آتا تھا جو
جو دل کو زخمی کر دیتا تھا، اس باپ کا خیال جس نے اتنے پیار اور محبت سے بچپن میں ہمیں پالا تھا کہ نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ میں نے ہمسائے میں رہنے والی خالہ کو فون کیا تو معلوم ہوا کہ میرے پاپا شدید بیمار ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد میرے نام کر دی ہے۔ شاید انہیں احساس ہو چکا ہے، کیونکہ ان کے اپنے بھائی اس جائیداد کے لیے ان سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں مر چکی ہوں تو وہ ساری جائیداد ان کے حوالے کر دی جائے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا تضاد پیدا ہوا۔ ایک طرف باپ کا ڈر تھا کہ کہیں میرے چچا مجھے ڈھونڈ نہ لیں، یا شاید میرے باپ نے دوبارہ مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے یا نہیں۔ دوسری طرف ایک بیٹی کا دل تھا جو اپنے باپ کے لیے تڑپتا بھی تھا۔ اسی کشمکش میں دن گزر رہے تھے کہ اچانک ایک دن خبر ملی کہ میرے پاپا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری نند نے مجھے ان کے آخری لمحات کی ویڈیو بنا کر بھیجی تھی، جسے دیکھ کر میں نے اپنے باپ کا دکھ منایا تھا، اگرچہ میں ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے واپس نہ جا سکی۔ آج بھی میں جب تنہا بیٹھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ میں کتنی بد نصیب بیٹی تھی کہ آخری وقت میں اپنے ماں باپ کا آخری وقت میں چہرہ تک نہ دیکھ سکی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے مذہب اور اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں نے اس کا ساتھ دیا اور اپنے مذہب کو اپنے ساتھ رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سے میں نے ہمیشہ اللہ سے اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعائیں مانگی اور انہی کے سہارے اب زندگی گزار رہی ہوں۔ میری کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے اپنی انا، دولت اور خاندانی وقار کے سامنے اپنی محبت اور اپنے ایمان کو ترجیح دی تھی۔ جب میں نے آصف کو بستر مرگ سے نکال کر واپس اپنے پاس بٹھایا تھا، اس کا علاج کروایا تھا، تب مجھے محسوس ہوا تھا کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دکھوں میں ایک دوسرے کو سہارا دینے کا نام ہے، ایک دوسرے کو سنبھالنے کا نام ہے۔ آج جب میری بیٹیاں مجھے دیکھتی ہیں، ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کا پھل مجھے دے دیا ہے، اور میرے صبر کا پھل بہت میٹھا ہے۔ دنیا کی کوئی جائیداد، کوئی رتبہ، کوئی طاقت اس سکون کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سکون مجھے اپنی فیملی کے ساتھ ملتا ہے، جو سکون مجھے اپنے اس گھر میں ملتا ہے۔ میری زندگی کا یہ سفر اس بات کا گواہ ہے کہ جب انسان سچائی اور محبت کا راستہ دل سے چنتا ہے تو مشکلات چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، اپنی بہن کو کھو دیا اور سارے رشتوں کو کھو دیا اور برسوں تکلیف برداشت کی، لیکن آصف کی واپسی، میری بیٹیوں کی موجودگی نے ان تمام زخموں پر مرہم کی طرح اثر کیا ہے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ ماضی کو بدلنا تقریباً ممکن نہیں ہوتا، مگر حال کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور مستقبل کو ایمان کی روشنی سے منور کیا جا سکتا ہے۔ میری یہی دعا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھے جو میں نے دیکھی ہیں، اور مجھے زندگی کے آخری سانس تک اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر کہانی آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اپنے گھروں میں، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔